والصلاة والسلام على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا میں لب کے لیا کتھوں سوہنا تیرے نال دا میں لب کے لیا کتھوں سوہنا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو رب بھی سلام بھیجے ایک تیری ذات نو چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو رب بھی سلام بھیجے ایک تیری ذات نو شہدائے زمانہ تیرے شہدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا مکے رہن والا
مدینے آن والیا ٹھیڈے کھان والیاں نو سینے لان والیا مکے رہن والیا مدینے آن والیا ٹھیڈے کھان والیاں نو سینے لان والیا تیرے بنا ڈگیاں نو تیرے بنا ڈگیاں نو کوئی نہیں سنبھالدا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا اور تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو کتھے تیرے تے غلام دا جواب نہیں تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو کتھے تیرے تے غلام دا جواب نہیں حوراں نو تو روپ ونڈے حوراں نو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا اور ہوکا پیا دے تیرے سچیاں پیاراں دا جیوندا اے ظہوری نہ لے کے تیرے یاراں دا ہوکا پیا دے تیرے سچیاں پیاراں دا جیوندا اے ظہوری نہ لے کے تیرے یاراں دا نوکر ہے تیرا تیرے دردا تیری آل دا نوکر ہے تیرا تیرے دردا تیری آل دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سوہنا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سوہنا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تعالیٰ کی لاکھ لاکھ حمد و ثنا اور اس کے محبوب مکرم نبی محتشم شافع روز جزا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پہ ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ذات برحق نے آج ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اس رب کائنات کے بارگاہ میں حاضر ہو کر سر پر سجود ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم کرم نوازی پر اس رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ہم سب کا مل جل کر بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا، سننا اور دیگر عبادات کا بجا لانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج کے اس جمعہ المبارک میں بندہ ناچیز کو حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کے جو حالات تھے، خصوصاً
عرب کے جو حالات تھے، غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، عورتوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا تھا، اور جناب والا طاقتور جو ہوتا تھا وہ کمزور کے لیے کیسے فرعون بن جاتا تھا، معاملات ظلم سے بھرے ہوئے تھے، اور ہر طرف جہالت کا اندھیرا تھا، علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ہر طرف ظلمت کا اندھیرا تھا، اور چھوٹی نو مولود بچیوں کو، یعنی اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹوں کو رکھ لیتے اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور عورتوں کو جانوروں کی طرح ان پر ظلم کرتے، عورت کے کوئی حقوق کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ایسے ظلمت کے دور میں حضور تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ تعالی کی طرف سے دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آپ تشریف لائے، اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وہ جو لوگ ظلم سے پسے ہوئے تھے، جن لوگوں پر ہر طرح کا ظلم کیا جاتا تھا، وہ سب اسلام سے قریب ہونے لگے۔ اسلامی تعلیمات کو جب انہوں نے سنا تو وہ اسلام کے نزدیک ہونے لگے کہ اسلام تو امن والا دین ہے، اسلام تو ہر کسی کے حقوق بتاتا ہے، خواتین کے حقوق بتاتا ہے، بچوں کے حقوق بتاتا ہے، شوہر کے حقوق بتاتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے بھی حقوق بتاتا ہے، غلاموں کے حقوق بتاتا ہے۔ تو جب اسلام کی تعلیمات عام ہونے لگی تو وہ جو ظلم زدہ لوگ تھے، جن پر ظلم ہوتا تھا، مظلوم تھے جو، وہ اسلام کے دامن کے قریب آنے لگے، اور ان مظلوم لوگوں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا بلال حبشی۔ یہ بھی غلام تھے اور غلام کے بیٹے تھے، اور شروع سے ہی آپ نے غلامی میں آنکھ کھولی، کیونکہ جو ان کے والد تھے ان کا نام تھا رباح، حضرت بلال کے والد کا نام تھا رباح۔ تو وہ جو رباح تھے وہ بھی غلام تھے، کسی کے غلام تھے، نوکر تھے، ملازم تھے۔ انہوں نے آنکھ کھولی تو غلامی میں آنکھ کھولی حضرت بلال نے، ساری زندگی غلامی میں گزری، اور ان کی جو والدہ تھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کا نام تھا حمامہ، والد کا نام تھا رباح اور والدہ کا نام تھا حمامہ۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک بھائی بھی تھا اور آپ کی ایک بہن بھی تھی۔ آپ کے بھائی جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی تھا، ان کا نام تھا خالد بن رباح، یعنی خالد ان کا نام تھا، حضرت بلال کے بھائی کا نام۔ اور جو ان کی بہن تھی حضرت بلال حبشی کی، ان کا نام تھا غفیرہ بنت رباح، غفیرہ۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی شادی بھی ہوئی، اور آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی، آپ کی گھر والی، ان کا نام تھا ہند خلانیہ، لیکن آپ کی اولاد نہیں تھی آگے، حضرت بلال حبشی کی آگے اولاد نہیں تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے قبول اسلام کا بڑا معروف واقعہ ہے کہ جب ان پر بھی ظلم ہوتا تھا، جس طرح عام غلاموں پر ظلم ہوتا، تو وہ بھی انتہائی مظلوم تھے، ان پر بھی طرح طرح کا ظلم ہوتا، کام ضرورت سے زیادہ لیا جاتا اور بدلے میں کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ آپ ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے، ایک پہاڑ تھا اس کے دامن میں، یعنی پہاڑ تھا اس کے سامنے بالکل، آپ بکریاں چرا رہے تھے، اور خوش قسمتی کی بات یہ کہ اسی پہاڑ کی ایک غار کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق اس غار میں تشریف فرما تھے۔ یہاں سے یوں سمجھ لیں کہ ان کی قسمت کا ستارہ چمکنے لگا، چمکنا شروع ہوا، یہاں سے ان کے اچھے دن آنا شروع ہو گئے۔ خوش قسمتی ان کی کہ اسی پہاڑ کے قریب وہ بکریاں چلا رہے تھے،
اور اسی پہاڑ کی ایک غار میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے. تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس غار سے باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد میرے آقا نے حضرت بلال کو ایسے اشارہ کیا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف بلایا. تو وہ بکریاں لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے. اب یہاں پر ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام غیر مسلموں کے ساتھ جان بوجھ کر کچھ ایسے معاملات کرتے تھے تاکہ وہ حضور کے قریب آئیں. جب کوئی گفتگو ہوگی، جب قریب آئیں گے، جب چہرہ دیکھیں گے، جب حضور کی زیارت کریں گے تو ان کے دل جو ہے نا یہ اسلام کے قریب ہوگا، وہ کلمہ پڑھنے کے قریب ہو جائیں گے. تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بلال، کیا تمہاری بکریوں کے پاس دودھ ہے؟ ہمیں دودھ کی ضرورت ہے. اب بتائیں، میرے آقا کو دودھ کی ضرورت نہیں تھی. حضور چاہے تو حضور کی انگلیوں سے بھی چشمے جاری ہو سکتے ہیں، لیکن ضرورت نہیں تھی. حضور نے قریب کیا اس لیے کہ یہ دین اسلام کے قریب ہو جائے. حضور نے فرمایا بلال، تمہاری بکریوں کے پاس دودھ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے. کہنے لگے اے محمد، میری صرف بات ساری بکریاں جو ہے نا وہ دودھ دینے والی نہیں ہے، صرف ایک بکری ہے جس کے پاس تھوڑا سا دودھ ہے، اور اس سے تو میرا اپنا گزارا بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے. لیکن جب حضور کا چہرہ دیکھا، حضور کی چہرے کی نورانیت دیکھی تو دل بےتاب ہو گیا. کہنے لگا کہ اے محمد، آپ اتنے خوبصورت ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج میں اپنے حصے کا وہ جو دودھ ہے نا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں. وہ جو ایک بکری ہے نا دودھ دینے والی، وہ بھی آپ ہی اس کا دودھ دوہ کر آپ نوش فرما لیں. حضور نے فرمایا برتن لے کر آؤ. تو وہ برتن جس طرح آج بھی یہ بکریاں چلانے والے دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں نا تو یہ برتن اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تو اس دور میں بھی ان کے پاس برتن تھا. وہ ایک برتن لے کر آئے. تو آپ بتائیے کہ جس بکری کے تھنوں کو میرے آقا کے ہاتھ لگ جائے، یہاں سے ان کی قسمت جاگ اٹھی حضرت بلال حبشی کی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، بسم اللہ شریف پڑھ کر دوہنا شروع کیا. وہ جتنا برتن تھا وہ سارا دودھ سے بھر گیا، وہ سارا برتن دودھ سے بھر گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے دودھ نوش فرمایا، دودھ پیا. پھر میرے آقا نے بسم اللہ شریف پڑھ کر دودھ دوہنا شروع کیا. پھر دوبارہ وہ برتن دودھ سے بھر گیا، فل ہو گیا. ادھر حضرت بلال حبشی کبھی اپنی بکری کو دیکھتے ہیں، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں. وہ جناب والا دودھ دوہنا شروع کیا. میرے آقا نے دوسری مرتبہ پھر برتن فل ہو گیا. حضور نے ابو بکر صدیق کو دیا. حضور نے فرمایا لے ابو بکر، آج تم بھی پیو. ابو بکر صدیق نے وہ دودھ پیا، نوش فرمایا. اس کے بعد میرے آقا نے تیسری مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر پھر دودھ دوہنا شروع کر دیا. وہ جو کہتے تھے کہ تھوڑا سا دودھ دیتی ہے، میرا اپنا گزارا بھی نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، تو تیسری مرتبہ میرے آقا نے دودھ دوہنا شروع کر دیا. اور جناب والا تیسری مرتبہ بھی برتن دودھ سے فل ہو گیا. اور حضور نے حضرت بلال کی طرف بڑھایا. حضور نے فرمایا لو بلال، تم بھی پی لو، یہ نہ سوچنا کہ میں آج بھوکا رہ جاؤں گا. تو حضرت بلال نے بھی پیا، اور جب دیکھا تو بکری میں دودھ ویسے کا ویسے ہی تھا، بکری سے دودھ ختم بھی نہیں ہوا تھا. حضرت بلال حبشی کبھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اس اپنی بکری کے دودھ کی طرف دیکھتے ہیں. میرا دل کہتا ہے انہوں نے بھی کہا ہوگا یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں. کہہ دو سبحان اللہ. حضرت بلال نے بھی کہا ہوگا یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کا آقا تیرے جیا کہ تیرے جیا کوئی نہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بکری کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو جتنا دودھ تھا ویسے کا ویسے ہی موجود ہے. اور جب انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، کہتا ہے یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کیجیے، مجھے کلمہ پڑھائیے مسلمان کیجیے. میرے آقا نے کلمہ پڑھایا اور ان کو دائرہ اسلام میں داخل کیا. دوستوں بزرگوں، اس دور میں آپ نے کلمہ پڑھا کہ جس دور میں کلمہ پڑھنا آسان نہیں تھا، آپ نے اس دور میں کلمہ پڑھا کہ اس دور میں اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھتا تھا تو یوں سمجھ لے کہ وہ اپنی موت کو دعوت دیتا تھا. آج تو ہمیں بڑی آسانی سے ہمیں دین مل گیا، ہمیں کلمہ مل گیا، بڑی آسانی سے ہم
مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. حضرت بلال حبشی نے کلمہ پڑھا تو میرے آقا نے فرمایا اے بلال اب اپنے اسلام کو خفیہ رکھو, تم نے ابھی ظاہر نہیں کرنا, جب اللہ کا حکم آئے گا تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا, پھر تم ظاہر اعلان کر دینا, ابھی تم خاموش رہو, ابھی کسی کو بتانا نہیں ہے. میرے آقا نے ایک حکمت کے تحت یہ فرمایا تاکہ اس پر ظلم نہ کیے جائے. لیکن میرے دوستوں بزرگوں کیا کہتے ہیں کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے, ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. حضرت بلال کے دل میں حضور کی محبت آ چکی تھی, حضرت بلال کے دل میں ایمان آ چکا تھا, آپ کے دل میں محبت مصطفیٰ اور اللہ کی عبادت کا جذبہ آ گیا تھا. وہ بتوں سے نفرت کرنے لگے, اللہ کی عبادت کرنے لگے. خانہ کعبہ میں گئے, دیکھا کہ بت پڑے ہیں, بت پڑے ہیں خانہ کعبہ کے اندر. آپ نے غصے میں آ کر ان بتوں کے اوپر ایسے تھوک دیا. جب بتوں کے اوپر تھوکا تو آپ نے فرمایا کہ کتنے بدبخت لوگ ہیں وہ جو تمہارے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں, جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں, یہ کسی کی کچھ مدد نہیں کر سکتے. کتنے بدبخت وہ لوگ ہیں. یہ آپ کی زبان سے کلمہ نکلا تو لوگ جو تھے انہوں نے سن لیا, لوگوں کو پتا چل گیا کہ بلال نے بتوں پر تھوکا ہے اور جناب والا لوگوں کو برا بلا کہا ہے. تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, یہ مسلمان ہو گئے ہیں. کیونکہ جو ان بتوں کو سجدہ کرتا ہو وہ اس طرح تو توہین نہیں کرتا نا, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خداؤں کی توہین کر دی. تو لوگ ان کے پیچھے دوڑنے لگے. آپ آگے آگے بھاگ کر ان کا جو مالک تھا عبداللہ ابن جدان نام ہے, یا ابن جدان کہتے ہیں, ابن جدان, تو اس کے پاس گئے, اس کے گھر میں جا کر چھپ گئے. لوگ سارے اکٹھے ہو کر ابو جہل اور امیہ بن خلف اور اس طرح بڑے بڑے جو سردار تھے وہ سب اکٹھے ہو کر ان کے گھر میں چلے گئے اور جا کر بتایا کہ تمہارا جو غلام ہے بلال, ہم نے سنا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا, وہ مسلمان ہو گیا. تو وہ جو مالک تھا حضرت بلال کا وہ خود بھی غیر مسلم تھا, اور اس کو جب پتا چلا کہ بلال نے ہمارے بتوں پر تھوک دیا ہے, تو اس نے خود بلال کو پکڑ کر ان کے حوالے کر دیا. نے کہا جاؤ جو تمہارا دل چاہے اس کے ساتھ کرو, میں تم سے کبھی نہیں پوچھوں گا. اور لوگ آپ سے آ کر کہتے ہیں کہ آپ کلمہ چھوڑ دیں, آپ نبی کا ساتھ چھوڑ دیں, لیکن آپ بھی اللہ کے ایسے مرد مجاہد نکلے. آپ نے فرمایا میری جان جاتی ہے تو جائے, وہ نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا, میں کلمہ نہیں چھوڑوں گا. آپ احد احد کہہ کر پکارتے. آپ ایک روایت میں آتا ہے کہ احمد احمد کہہ کر پکارتے کہ میں اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں جس کا نام اللہ نے آسمانوں پر احمد اور زمین پر محمد رکھا ہے. حتیٰ کہ انہوں نے ظلم کے ایسے پہاڑ توڑے. روایات میں آتا ہے کہ آپ کی ہاتھوں میں کیل ٹھونک دیے جاتے. خدا کی قسم جو بھی میرے محبوب کے چہرے کو دیکھتا تھا نا ایک مرتبہ, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا, جس کے دل میں ایمان آ جاتا تھا, خدا کی قسم پھر چاہے جیسی بھی اذیت ہو, چاہے جیسا بھی وقت ہو جائے. حتیٰ کہ میں نے آپ کو ایک مرتبہ بتایا ایک صحابی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, ایک ایک جسم کا حصہ الگ کر دیا گیا. اس کے باوجود بھی آپ نے فرمایا کہ اے ظالمو تم میرے جسم کے ذرے ذرے کو تو تکلیف پہنچا سکتے ہو, ایک ایک ٹکڑا تو کر سکتے ہو, لیکن خدا کی قسم ہم اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتے, ہم اپنے نبی سے دور نہیں ہو سکتے. میرے مسلمان بھائیوں, اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھو, اسلام کا مقام پہنچنا ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے اسلام کی خاطر سختیاں برداشت کی, جنہوں نے اسلام کی خاطر ہر ظلم برداشت کیا, جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان, اپنی مال, اپنی اولاد, ہر چیز کا جناب والا نذرانہ پیش کیا, لیکن خدا کی قسم کبھی بھی اسلام سے دور نہیں ہوئے. ہمیں تو بڑی آسانی سے اسلام مل گیا, ہمیں تو پیدا ہوئے ہمیں کلمہ پڑھایا گیا, ہمارے کار میں اذان کہی گئی, جناب والا تکبیر کہی گئی, ہمیں تھوڑا سا بڑے ہوئے تو ہمیں مسجد میں نماز پڑھنے بھیج دیا گیا, قرآن پڑھنے بھیج دیا گیا, ہمیں بڑی آسانی سے دین مل گیا, اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. میرے دوستوں بزرگوں, حضرت بلال حبشی پر یہ ظلم کی داستان چلتی رہی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ بلال پر یہ ظلم ہو رہا ہے. میرے آقا کو دلی طور پر بڑا دکھ ہوا, افسوس ہوا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ جا رہے تھے, آپ نے دیکھا کہ حضرت بلال حبشی پر ظلم و ستم جاری ہے. جناب والا ہاتھوں میں کیل ٹھونک کر, پاؤں بھی باندھ کر, دھوپ کے اوپر لٹا کر, اوپر سے جناب وہ چارپائی ڈال کر اوپر بیٹھا ہے. امیہ بن خلف اوپر چارپائی ڈال کر بیٹھا ہوا ہے بڑے جناب تکبر کے ساتھ. آپ نیچے شدید اذیت میں ہے. جب آپ قریب سے گزرے نا تو آپ کہنے لگے امیہ اتنا ظلم کیوں کرتا ہے اس بیچارے پر, یہ غلام ہے, یہ مظلوم ہے, اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے, کیوں تم اس پر اتنا ظلم کر رہے ہو. وہ کہنے لگا کہ جب تک یہ نبی کے ساتھ ہے تب تک ہم اس کے ساتھ یہ کرتے رہیں گے. آپ نے فرمایا یار اس پر ظلم نہ کرو. آگے سے اس نے کیا کہا, اس نے کہا اگر تجھے اتنا پیارا ہے تو خرید لے,
اگر تجھے اتنا ہی پیارا ہے، اس وقت نا غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی. یوں سمجھ لیں کہ 5 درہم میں غلام مل جاتا تھا. غلام رکھتے تھے کام کاج کے لیے، جس طرح آج ملازم رکھتے ہیں. گھر کے کام کاج کوئی بھی کام ہوتا اس کے لیے غلام رکھ لیتے، اور غلام کا کام یہ ہوتا تھا کہ آقا جو کہہ دے وہی کرنا ہے، بس کوئی حق نہیں تھا اور غلام کو. تو جناب والا 5-10 درہم کا غلام مل جاتا تھا. تو آپ وہ جو امیہ بن خلف تھا وہ کہنے لگا تجھے اتنا ہی پیارا لگتا ہے تو خرید لے. آپ نے فرمایا یہی تو میں تیری زبان سے سننا چاہتا تھا، یہی تو میں سننا چاہتا تھا، بتا کتنے پیسے لے گا. کہتا ہے 10 درہم لوں گا. آپ نے فرمایا ڈن ہو گیا، تجھے 10 درہم دوں گا، لے بلال میرے حوالے کر. اس نے کہا لو جی، یہ تو بڑا دل میں پچھتانے لگا کہ یہ تو بڑا جلدی سودا طے ہو گیا. اس نے کہا نہیں جناب 10 درہم میں نہیں، میں 100 درہم لوں گا. آپ نے فرمایا 100 درہم؟ کہتا ہے ہاں. آپ نے فرمایا ڈن ہو گیا، کوئی دوسری بات نہیں کی. آپ نے فرمایا 100 درہم دوں گا تجھے. یہ اس دور کی بات ہے جب 5-10 درہم کا غلام مل جاتا تھا. آپ نے فرمایا 100 درہم دوں گا، یہ بلال کو آزاد کر دے. اس نے پھر کہا، تیسری مرتبہ مکر گیا. اس نے کہا یار یہ تو بڑا پکا بندہ ہے. اس نے کہا میں تو 1000 درہم لوں گا. آزمانے لگا. ادھر بھی حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان تھا، ادھر کافر کا وہ جذبہ تھا کہ میں اس کو لوٹ رہا ہوں، اس کی نیت تھی لوٹنے کی. ادھر حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان تھا. آپ نے فرمایا 1000 درہم؟ کہتا ہے ہاں. آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم میں تجھے 1000 درہم بھی دینے کے لیے تیار ہوں، لے آزاد کر بلال کو. چوتھی مرتبہ مکرا. کہتا ہے 5 اوقیہ سونا یہ بھی ساتھ لوں گا، 5 اوقیہ سونا. اور حضرت ابوبکر صدیق کا ایک غلام تھا جو ان کے مذہب کا تھا، یعنی غیر مسلم تھا. تو وہ کہنے لگا وہ جو تمہارا غلام ہے وہ بھی مجھے دو، 1000 درہم بھی دو، اور 5 اوقیہ سونا. 5 اوقیہ پتہ کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 32 تولے سونا بنتا ہے. تو وہ کہنے لگا 32 تولے سونا بھی دو اور 1000 درہم بھی دو، اور تمہارے پاس جو ہمارے مذہب کا غلام ہے وہ بھی ہمیں دو، اس کے بعد بلال کو آزاد کروں گا. آپ نے فرمایا مجھے سب کچھ منظور ہے لیکن بلال کو آزاد کر. خدا کی قسم جب حضرت بلال کو آزاد کرا لیا تو وہ امیہ بن خلف ہنسنے لگا، کہکا لگانے لگا. کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، لیکن تو نے تو بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے. بلال کی کیا قیمت ہے کہ جناب والا یہ تو 5 درہم میں بھی تجھ سے کوئی نہیں خریدے گا، تو نے اتنے مہنگے داموں میں یہ خرید لیا، تو نے تو بڑے گھاٹے کا سودا کیا. آپ نے فرمایا اندھے تو جس نگاہ سے دیکھ رہا ہے تجھے نہیں پتا، جس نگاہ سے میں بلال کو دیکھ رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ کتنا قیمتی سودا ہے. مجھے گھاٹے میں نہیں ہے، خدا کی قسم میں نے تو بڑے نفع کا، میں نے بڑے فائدے کا یہ سودا کیا ہے. اس نے کہا کیسے؟ آپ فرمانے لگے میں جب بلال کو لے کر نبی کی بارگاہ میں جاؤں گا میرا نبی بھی راضی ہو جائے گا، میرا خدا بھی راضی ہو جائے گا، اور جس پر نبی راضی ہو جائے خدا راضی ہو جائے وہ کبھی سودا گھاٹے کا نہیں ہوتا. دنیاوی مال تو آنا جانا ہے. آپ نے وہ بھاری قیمت ادا کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت بلال کو لے کر آ گئے. میرے مصطفیٰ نے جب بلال حبشی کو دیکھا، ابو بکر صدیق نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ غلام حاضر ہے، میں نے آزاد کرا لیا. میرے آقا نے پوچھا کتنے کا آزاد کرایا؟ تو بتایا. میرے آقا حیران ہو گئے کہ اتنی بھاری قیمت، 5 اوقیہ سونا اور ایک غلام بھی دیا اور جناب والا 1000 درہم بھی دیے ساتھ. حضور نے فرمایا تو نے اکیلے یہ سارے پیسے دے دیے؟ کہنے لگے جی یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا مجھے بتا دیتے ساتھ مجھے بھی شریک کر لیتے. اس نیکی کے کام میں یہ بڑا سننے والا جملہ ہے. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ابو بکر تو نے اکیلے یہ سودا کر لیا، اتنا بھاری تو نے ادا کر دیا، مجھے بھی اس نیکی کے کام میں ساتھ ملا لیتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے اور آپ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسی بات ہے؟ شریک وہ ہوتا ہے جو آدھے حصے کا مالک ہو. شریک کیا ہوتا ہے؟ جس کے انگلش میں پارٹنر کہتے ہیں، جو آدھے حصے کا مالک ہو. 3 شریک ہو تو تیسرے حصے کا مالک ہوتا ہے، 4 شریک ہو تو چوتھے حصے کا مالک ہوتا ہے. یا رسول اللہ شریک وہ ہوتا ہے جو آدھے حصے کا مالک ہو. میں آپ کو شریک نہیں، میں تو آپ کو حبیب مانتا ہوں. یا رسول اللہ آپ آدھے حصے کے نہیں، آپ تو کل کے مالک ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں آپ کا نہیں ہوں؟ میرا جتنا مال ہے وہ سارا آپ کا نہیں ہے. جب میں بھی آپ کا، میرا سارا مال بھی آپ کا، تو یوں نہ کہیں کہ یہ میں نے خریدا. یا رسول اللہ یہ آپ نے خریدا ہے، آگے کی شرکت کی بات ہی نہیں ہے. میں تو آپ کو اپنا حبیب مانتا ہوں، آپ تو سارے کے کل کے مالک ہیں. میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا. لیجئے آج سے یہ بلال غلام بھی آپ کا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش نصیب انسان کہ آپ اس کافر کی غلامی سے آزاد ہو کر پھر غلامی مصطفیٰ میں آ گئے. اس وقت ان پر ظلم ہوتے تھے، لیکن جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے تو پھر کتنے بڑے بڑے اعزاز ملے. ٹائم ہو چکا ہے، میں صرف
مختصراً 1-2 منٹ کے اندر اپنی حاضری پوری کر رہا ہوں. مختصراً آپ کو بتاؤں کہ حضرت بلال کو پھر میرے آقا نے اعزاز کیا دیا. حضرت بلال جو غلام تھے جن کی وہاں کوئی قدر و قیمت نہیں تھی, 5-10 درہم کا ایک جناب والا خرید زردہ غلام, خانہ کعبہ شریف میں جتنا عرصہ میرے آقا بیت اللہ میں رہے وہاں پر اذان بلال کے ذمہ تھی. حضور ہجرت فرما کر مدینہ میں آ گئے, وہاں پر اذان بلال کے ذمہ تھی. پھر جب خانہ کعبہ فتح ہوا بیت اللہ, تو جب فتح ہوا تو مسلمانوں کا یہ شروع سے طریقہ تھا, جب کوئی شہر فتح ہوتا تو وہاں پر اذان دیتے تھے. تو حضور نے فرمایا جب بیت اللہ مکہ شہر فتح ہوا, سب سے پہلے حضور نے فرمایا بلاؤ بلال کو. حضرت بلال آئے, حضور نے فرمایا اب کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا ہو کر اذان سنا. کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر حضرت بلال کعبے کی چھت پہ چڑھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ, میں جب کسی اور جگہ پہ کھڑا ہو کر اذان کہتا تھا تو میرا چہرہ قبلہ کی طرف ہوتا تھا, اب میں کعبے کی چھت پہ ہوں, اب چہرہ کہاں کروں؟ حضور نے فرمایا تو میری طرف چہرہ کر کے اذان پڑھ, تو میری طرف اپنا رخ کر کے اذان پڑھ دے. کیوں؟ کیونکہ یہ کعبہ ہے اور مصطفیٰ کعبے کی بھی کعبہ ہے. کعبہ کو کعبہ بنانے والے میرے مصطفیٰ ہیں. کعبے کے اندر تو 360 بت تھے, کعبے کو قبلہ بنایا میرے مصطفیٰ نے. پہلے تو مسلمان بھی 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے نا, کعبے کو کعبہ بنایا تو میرے مصطفیٰ نے. میرے مصطفیٰ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء, اے محبوب میرے آقا ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے, یہ مسجد قبلتین آپ نے دیکھی ہوگی جو عمرہ کر کے آئے, میرے آقا ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے. نماز کی حالت میں میرے آقا کے دل میں یہ خیال تھا کہ اے کاش ہمارا قبلہ جو ہے نا وہ بیت اللہ ہو, بیت المقدس نہ ہو. اس کی ایک وجہ تھی, میں بعد میں کبھی بتاؤں گا. اے نماز کی حالت میں اللہ نے یہ وحی نازل فرما دی, حضرت جبریل امین آئے. قد نرا, کتنا پیارا جملہ ہے یار, محسوس کیجئے گا اس جملے کی لذت کو محسوس کیجئے گا. قد نرا تقلب وجهك في السماء, اے محبوب ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اے محبوب جس طرف آپ کی مرضی ہے اپنا چہرہ ادھر ہی پھیر لیجیے, اپنا چہرہ ادھر ہی پھیر لیجیے. تو میرے آقا نے نماز کی حالت میں اپنا چہرہ بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف کر دیا. تو بتائیے کعبے کو کعبہ بنایا کس نے؟ میرے مصطفیٰ نے بنایا. اور پھر دوسری بات میرے آقا نے فرمایا میرا جو بلال ہے نا یہ قیامت تک جتنے بھی مؤذن ہوں گے اذان کہنے والے سارے مؤذنین کا سردار ہے. تو جو سردار ہوتا ہے وہ اپنے غلاموں کو بھی ساتھ رکھتا ہے. میں کہتا ہوں جہاں بلال حبشی جنت میں داخل ہوں گے وہاں سارے مؤذنین بھی ساتھ داخل ہوں گے, یہ میرا ایمان کہتا ہے. اور پھر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد حضور نے بلال کو بلایا, بلال ادھر آؤ. حضور کی بارگاہ میں, جی یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا بتا تو کون سا نیک کام کرتا ہے کہ میں نے معراج کی رات اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی, جنت میں داخل ہوتے ہوئے اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا اور تو کوئی عمل نہیں ہے لیکن صرف ایک عمل ہے, میں جب وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیت الوضو پڑھ لیتا, صرف یہ ایک عمل ہے جو میں کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ نے تجھے شرف عطا فرمایا کہ میرے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے. حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کی شرح میں آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں جب حضور جائیں گے نا جنت میں تو حضرت بلال حبشی حضور کے جو جانور ہوگا, جو مبارک سواری ہوگی, براق ہوگی, اس براق کی مہار پکڑ کر آگے پہلے خود جنت میں جائیں گے پھر آقا جنت میں داخل ہوں گے. تو یہ شرف حاصل ہوگا حضرت بلال حبشی کو. حضور نے فرمایا جنت 3 لوگوں کے مشتاق ہے, یعنی منتظر ہے کہ وہ لوگ جلد جنت میں آئے. حضور نے فرمایا ایک علی, ایک عمار اور ایک بلال. 3 صحابہ کا حضور نے فرمایا بلال وہ ہے جنت خود جن کی منتظر ہے کہ یہ جلدی جنت میں آئے. اور بھی بے شمار ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما دی. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سچے لوگوں کا عشق نصیب فرمائے, ایسے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.